السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ایک میرا مسئلہ ہے، میری بہن کا نا زیور پیسے وغیرہ چوری ہو گئے ہیں، لیکن کس نے چوری کیا یہ پتہ نہیں چل رہا۔ وہ سوئی ہوئی تھی، کوئی چور آیا ہے دبے پاؤں چوری کر کے، دراز اس کا کھلا ہوا تھا جہاں یہ سب چیزیں رکھی ہوئی دے گیا، اس میں پتھر والی ڈالی بھی تھی جی۔ وہ بہن کی چوری والے، اس میں کوئی چور کا پتہ چل جائے تو اس کا کیا کرے؟ جی میں عرض کروں، رات کو سوتے ہوئے ایک تصویر جو ہے وہ ایک دعا ہے، یا علیم و علمنی، یا خبیر و اخبرنی، یا وہاب و حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ اور یہ دعا آنکھوں سے دیکھنے والی دعا ہے۔ کوئی استخارہ چاہتے ہیں میں یہ عمل کروں نہ کروں، یہ کام کروں نہ کروں، یہ میرے مسائل مشکلات ہیں، میں یہ، آپ جو سوچ نہیں سکتے، یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہے آپ یہ دعا، یہ وظیفہ اور یہ عمل کریں۔ ایک تصویر ہر نماز کے بعد نہیں، بلکہ صرف سوتے وقت ایک تصویر۔ اور حکیم صاحب میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میری دعا کر دیں گے مجھے کہ میرا پہلے اگر میری نماز چھوٹتی تھی نا مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، اب مجھے ٹینشن ہی نہیں ہوتی میری نماز تو چھوٹ جائے۔ میری تسبیحات میں بھی فرق آیا، مجھے خود پتا ہے کہ میں نا ویسے دل سے اور ویسے جیسے میں پہلے پڑھتی تھی نا ویسے میں پڑھ پا نہیں، کسی بھی کوشش کروں نا میرا دل ہی نہیں کرے گا پڑھنے کو، بہت مشکل سے پڑھتی ہوں۔ انشاءاللہ میں اس کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور ایک عمل بھی بتاتا ہوں۔ آپ سوتے وقت نا الصلاۃ خیر من النوم صرف 40 بار پڑھ لیا کریں۔ الصلاۃ خیر من النوم۔ تہجد لینا چاہتے ہیں اللہ سے یا فجر لینا چاہتے ہیں، ملے گا اور بہت ملے گا۔ اور باقی تمام وظائف کی آپ کو اجازت ہے، آپ کے کام بنے ہیں، بہت خوشی ہوئی، آپ کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ کیا خیال ہے کون سا وظیفہ ایسا ہے، کوئی ٹوٹکا روحانی طبی ایسا ہو جس سے آپ کو بہت نفع ملا ہو، آپ بتا دیں، پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے، فائدہ سب سے پہلے مجھے سورہ مومنون کی 4 آخری آیات کے ساتھ میرے شوہر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی کہ مطلب جو پہلے ہر ٹائم طلاق اور یہ سب کچھ ہوتا تھا وہ الحمدللہ ختم ہو گیا۔ پھر انہوں نے یہاں مجھے اپنے پاس دبئی بھی بلا دیا۔ سنیے، کیونکہ آپ کی بات سننے والی شوہروں والی بیٹھی ہیں بیچاری، ستائی ماری کٹی، تو آپ ان کو ذرا بتائیں کہ شوہروں میں کیا تبدیلی آئی، یہ ذرا بات تفصیل سے بتائیں، کیونکہ اس بات پہ آپ کی بہت توجہ ہو رہی ہے اور ہماری ایک پل میں جو ہے وہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ ذرا بتائیں کیا تبدیلی آتی ہے اس کے پڑھنے سے شوہروں میں۔ میں نے سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات ہر نماز کے بعد میں 11 بار پڑھ لیتی تھی، کبھی میں زیادہ پڑھ لیتی تھی، پھر میں کوئی بھی تعداد نہیں تھی، تو میں اپنے شوہر سے بھی دعا کرتی تھی جب وہ ٹھیک ہو جائیں۔ پہلے ہمارے حالات ایسے تھے کہ مطلب میں نے 8 سال ایسے گزارے ہیں، ہر ٹائم بس یا طلاق یا ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑیاں، انہوں نے بس مجھے گالیاں دیتے رہنا۔ پھر آپ نے یہ وظیفہ جو آپ نے پڑھا کس ترکیب سے پڑھا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ ذرا وہ ترکیب بتا دیں، لوگوں کو پتہ چل جائے، سب کے گھر مشکلوں حل ہو جائیں اور سب کے گھر میں خوشیاں گھل جائیں۔ میں نے ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھا، پھر کچھ عرصے بعد میں نے ایک تصویر شروع کر دی، عشاء کی نماز کے بعد ایک تصویر کر لیتی تھی، تو میں نے اس کی تعداد بڑھا دی، عشاء کی نماز کے بعد لازمی ایک تصویر لازمی کر لیتی تھی، اور ویسے ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ لیتی تھی۔ بہت اچھا، اللہ پاک۔ ایک تو آپ کا اس سے بڑا فائدہ پہنچا کہ میاں بیوی کی محبت ملی، اور شوہر جو ہر وقت دیتا تھا دھمکیاں وہ آپ کا مرید بن گیا، اس سے فائدہ ہوا۔ اچھا، کوئی اور کسی عمل سے فائدہ پہنچا ہو آپ کو تو آپ وہ بتا دیجیے، اللہ کے مخلوق کو فائدہ ہو۔ یا ممیت یا قابض یا صبور یا مانی یا حفیظو کی روزانہ ایک تصویر پڑھنے سے، پہلے 11 دن میں نے 313 بار پڑھی، پھر اس کے بعد روزانہ ایک تصویر پڑھنے سے جتنے بھی جادو وغیرہ کے مسائل تھے وہ ٹوٹے۔ پھر آپ نے مجھے دیا تھا اصحاب کہف کے نام دیے ہیں، وہ میں فجر کے بعد ایک بار ضرور پڑھتی ہوں، چیزیں وغیرہ نظر آتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ یقین کے ساتھ پڑھتی ہوں کہ جو بھی ہوگا ختم ہو جائے گا۔ اور اب آپ نے مجھے دیا ہوا ہے 6 بسم اللہ 5 سورتوں کا عمل، وہ میں پڑھتی ہوں۔ کے لیے دعائیں ہیں، میں آپ کی کال بند کر رہا ہوں دعاؤں کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔